روحانیت میں، طریقت میں روزہ بڑا لازمی چیز ہے۔ روزہ بڑا لازمی چیز ہے۔ روزے کے دوران انسان میں ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بابا بلے شاہ، بابا فرید، تمام فقیروں نے، تمام اللہ والوں نے، تمام ولیوں نے روزے کے حوالے سے بہت کچھ بتایا ہے، لکھا ہے، سمجھایا ہے، اور خود انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اور وارث پاک سرکار نے بھی تقریباً اپنی زندگی میں زیادہ تر روزے رکھے ہیں، اور انہوں نے فرمایا، یہ وارث پاک سرکار کا فرمان ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو ملکوتی صفات میں لے کے جاتا ہے۔ روزے دار میں ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اب ملک جو ہیں، فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ نور کی مخلوق ہے، تو روزے کے دوران نور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر روزہ بھی رکھے اور نور بھی اس کے اندر پیدا نہ ہو، غیبت بھی رہے، حسد بھی رہے، بغض بھی رہے، اناد بھی رہے، بدخوئی بھی رہے، جھوٹ بھی رہے، بے ایمانی بھی رہے، تو پھر وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لہذا روزہ اس بات سے انسان کو روکتا ہے۔ روزے کے حوالے سے ایک اور قول ہے وارث پاک سرکار کا کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی لذت، کھانے پینے کی خواہش، کھانے پینے کا ذائقہ، اس ذائقے سے بھی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بے نیاز کر دے، یہ ہے حقیقی روزہ۔ جیسے اب گندم کی روٹی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے انسان کو ذہن میں رہتا ہے، اور چاول کا ذائقہ کیسا ہے، بریانی کا ذائقہ کیسا ہے، سفید چاول کا ذائقہ کیسا ہے، دال چاول کا ذائقہ کیسا ہے، چاول کڑی کا ذائقہ کیسا ہے، یہ ذائقے انسان کے منہ میں بستے ہیں۔ اسی طرح گوشت کا، کڑھائی کا، مرغی کا، دوسری مطلب غذائیات جو ہیں، پھل فروٹ ہیں، ان کے ذائقوں کا انسان کے ذہن میں اور انسان کی زبان میں ذائقہ رہتا ہے۔ اسی طرح مٹھائیاں ہیں، مختلف میوہ جات ہیں، ان کا ذائقہ جو ہے انسان کے زبان میں، اس کے منہ میں اور اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ تو غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ روزہ تو یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کی چیزوں کی لذت اور اس کے ذائقے سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز کر دے۔ جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرے گا تب جا کے روزے کے مقام کو پہنچے گا، اور جب روزے میں جائے گا تو اس میں ملکوتی صفات پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا۔ تو یہ لازم ہے کہ جو لوگ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں، روحانیت میں قدم اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا تعلیم ہے، یہ کیا چیز ہے۔ کافی سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، طریقت کے معاملات میں، شریعت کے معاملات کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ بالکل اپنی جگہ پہ شریعت کی فوقیت سے انکار تو کسی صورت ہے نہیں۔ شریعت محمدی ہر مومن پر، ہر مسلم کے اوپر تو واجب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شریعت کا معاملہ جنت کے معاملوں تک ہے، لیکن جو طریقت کا اور روحانیت کا معاملہ ہے اور بندے اور رب کے درمیان کا ہے۔ تو جب بندے کو اپنے مالک سے، اپنے خالق سے عشق ہوتا ہے، اس کی جب طلب پیدا ہوتی ہے، اس کا جب دیدار کی اس کے اندر جب حسرت پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے اندر سے غذائیات جو ہیں وہ جتنی کم کرتا جائے گا، اپنی آنت جتنی خالی کرے گا، اتنا وہ رفع حاجت سے بے نیاز ہوگا، یعنی پلیتی سے دور ہوگا۔ بار بار وضو کی طرف اب وہ لگا ہوا ہے ذکر میں، اچانک اس کا جناب جسم جو ہے وہ پیشاب کا خیال ہو گیا اس کو، یا اسے بیت الخلاء جانے کا خیال ہو گیا، تو اب وہ خیال جو ہے وہ خلل ڈال دیتا ہے۔ تو لہذا جسم
سے جس حد تک ممکن ہو سکے غذائیات کم کر دے آدمی، اپنے اندر کے اپنے آنت کو جتنا خالی کرے گا، روزے میں صاف ظاہر ہے کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ اور روزے کے دنوں میں خصوصاً رمضان شریف میں آپ دیکھیں تو انسان کو پیشاب کی یا بیت الخلاء کی اتنی زیادہ حاجت نہیں رہتی، وہ شام کو جا کے پھر جب کھانا پینا شروع کرتا ہے پھر اس کو ہوتی ہے، لیکن دن بھر زیادہ تر وہ ان چیزوں سے فارغ رہتا ہے، نہ کھانے کی اس کو پریشانی، نہ کھانے کا اس کو خیال، نہ پینے کا اس کو خیال، بس اس کے خیال میں یہ ہے کہ میں نے اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ تو اپنے آپ کو باندھ رکھنے سے ہی روزہ بنتا ہے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو باندھ کے نہیں رکھتے تب تک کے لیے ہم روحانیت میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ روحانیت میں قدم رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، اور روزہ انسان کو باندھتا ہے۔ بہت ساری آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، خیال کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، ان سب چیزوں کا روزہ ہے۔ ان سب چیزوں کو فحش سے، برائی سے، گناہ سے بچانا ہے، اپنی ذات کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے نفس کو گناہ سے بچانا ہے۔ گناہ جو ہے وہ نار ہے، تو نار سے بچانا ہے۔ تو آپ جب نار سے بچو گے تو کس کی طرف بڑھو گے؟ صاف ظاہر ہے نور کی طرف بڑھو گے۔ جب نور آپ کے اندر بڑھے گا، اور ذکر بھی آپ کو نور دے رہا ہے، اللہ اللہ کا ذکر بھی آپ کے اندر میں نور اتار رہا ہے، اور آپ نے اپنے اندر سے جو مفسدات ہیں، جو غلاظتیں ہیں، وہ بھی آپ نے نکالنا شروع کر دی ہیں، تو اب نور جلدی جگہ پکڑے گا۔ لہذا روزہ بہت ضروری ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھا کریں۔ اور جب روزہ آپ رکھتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں، ایک تو آپ کو جب اپنی بھوک کا احساس رہتا ہے تو دوسرے کی بھوک کا بھی احساس رہتا ہے۔ آپ کو اپنی تنگی کا جیسے احساس رہتا ہے، دوسرے کی تنگی کا بھی احساس رہتا ہے۔ اب جب انسانیت کا احساس پیدا ہوگا، انسانیت کا جب درد پیدا ہوگا، جب انسانیت کی فکر پیدا ہوگی، تو یہی خدائی فکر ہے نا، یہی خلافت کی فکر ہے نا، کہ انسانیت کی فکر پیدا ہو، اس کے اندر نورانیت پیدا ہو۔ تو روزے سے نور انسان کے اندر میں آتا ہے، روزہ انسان کو ملکوتی صفات میں لے کے جاتا ہے۔ لہذا روحانیت میں اور طریقت میں روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور روزہ بڑا لازمی ہے۔ لہذا روزہ تو رکھنا پڑے گا، روزہ رکھا کریں۔ اگر اپنے اندر نور پیدا کرنا ہے تو روزہ رکھا کریں، کھانے پینے سے جتنی پرہیز ممکن ہے پرہیز کریں۔